الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سحری اور افطاری کی فضیلت کیا ہے، سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا سنت مبارکہ ہے، اور سحری اور افطاری میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں صحت کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور وہ ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سحری کی فضیلت کیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ ہیں، وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا اعلی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا اعلی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اور میرے آقا اعلی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا اعلی نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری یہ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا فرمان ہے، میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سحری کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا فرمان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی صحابی کو بلایا کرتے تھے تو فرماتے آؤ میرے ساتھ برکت والے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا پانچواں فرمان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھا کر قوت حاصل کیا کرو، اور اس طریقے سے دن میں قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کیا کرو۔ اور میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھٹا فرمان ہے، میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری برکت کی چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میری امت میں یہ نازل فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتواں فرمان ہے، میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 3 آدمیوں سے حساب نہیں لے گا ان کے کھانے کے بارے میں، جتنا بھی وہ کھانا کھا لیں اللہ تبارک و تعالی ان سے کبھی بھی حساب نہیں لیتا۔ ایک وہ شخص جو افطاری کے وقت کھانا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کھانے کا حساب نہیں لے گا، اور ایک وہ شخص جو سحری کے وقت جتنا بھی کھانا کھائے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دین اسلام کی بلندی کے لیے وہ جہاد کرتا ہے، وہ جتنا بھی کھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب کھانے کا نہیں لے۔ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کا 8واں فرمان ہے سحری کے بارے میں، میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری میں پوری کی پوری برکت ہے، اگر تمہیں پانی بھی سحری کے وقت مجھے پانی بھی پی لینا چاہیے۔ آخری جو میرے آقا علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے فرامین مختص کیے تھے، وہ آخری فرامین یہ ہے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان المبارک کے اندر میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بلایا سحری کے کھانے کے لیے، تو میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آؤ مبارک ناشتہ کرو۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ افطاری کے بارے میں میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا فرامین ہیں۔ جو پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے وہ 24 گھنٹے کے طور پہ ہوتے تھے۔ میری امت اور اس امت کے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ میری امت کے اندر افطاری کو رکھا گیا ہے، میری امت کے اندر افطاری کو رکھا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے اندر افطاری نہیں ہوا کرتی تھی، صرف اور صرف افطاری اور سحری ایک ہی چیز ہوا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ مسلم شریف کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بہترین لوگ اس وقت تک رہیں گے جب تک لوگ جلدی افطار کیا کریں گے، جلدی افطاری کیا کریں گے اس وقت تک بہترین لوگ رہیں گے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا اعلیٰ نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں مجھے سب سے پیارے وہ بندے ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر بہت سی جگہوں پر افطاری میں جلدی کا بیان ہوا ہے، تو اس
جلدی سے کیا مراد ہے؟ جب ہم سحری کر لیں تو اس کے بعد افطاری میں جلدی کرنی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اس جلدی سے غروب ہو جائے تو آپ لوگوں کو افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، جلد از جلد افطار کرنا چاہیے۔ جو غیر مسلم ہیں اور ہم لوگوں کے درمیان یہ ایک فرق کے طور پر جانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام سحری اور افطاری میں کیا چیزیں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سحری میں میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام کیا استعمال فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ تو میں خود بذات خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھجور اور کچھ پانی لے کر گیا۔ اور میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث مبارکہ، میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نعم السحور تمرہ، کہ کتنی بہترین سحری کھجور کی ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا فرمان ہے، میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھجور مومن کے لیے بہترین سحری ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام افطاری کے اندر کیا چیزیں استعمال فرمایا کرتے تھے؟ میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ بہترین جو افطاری ہے وہ بھی کھجور کی ہے۔ اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے تو پھر آپ پانی سے افطار کریں، اگر پانی بھی نہیں ہے تو جو چیز مرضی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے کھجور کا بارہا ذکر فرمایا، تو اس کے فوائد جو ہے میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں سحری کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ کھجور کے ساتھ سحری کرنا سنت مبارکہ ہے، تو اب وہ چیزیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے جو ہماری طبیعت کے بھی موافق ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس سے سنت بھی ادا ہو رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہو، ہمیں اس طریقے کی سحری کرنی چاہیے۔ اور میرے آقا اعلیٰ نبی جان علیہ الصلوۃ والسلام نے جو افطاری کے بارے میں فرمایا کہ کھجور سے افطاری کرنی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ افطاری کھجور سے کریں۔ اگر کھجور میسر نہیں ہے تو ہمیں وہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے جسم کے لیے مفید ہیں۔ اگر ہم جس طریقے سے ہم افطاری کرتے ہیں تو اس وقت ہم بھوکے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم کولڈ ڈرنک لے کر اس کے ساتھ ہم افطاری کریں گے تو یہ ہمارے جو گردے ہیں ان کو اور ہمارے پھیپھڑوں کو بالکل ہی نقصان ہوتا ہے، اور ڈاکٹر اس سے منع فرماتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم بالکل ہی ٹھنڈا پانی لیتے ہیں تو اس صورت کے اندر ہماری جو آنتیں ہوتی ہیں اس کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور ہم جب مسالے دار چیزیں افطاری کے اندر کھاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بالکل ہی فائدہ مند نہیں ہوتی، تو یہ ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے پانی سے پہلے کھجور چاہیے، کھجور کے ساتھ ہمیں روزہ افطار کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کھجور کے فوائد کیا ہیں، چیزوں پہ اختصار کروں گا جو آپ کو ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کھجور کی وجہ سے ڈاکٹر حضرات کی جو ریسرچ ہے اس کے اندر کھجور کی وجہ سے خون میں اضافہ ہوتا ہے اور جسم کو اس سے طاقت ملتی ہے اور بندہ تھکن محسوس نہیں کرتا، اور کھجور کی وجہ سے نظام انہضام یہ بھی بہتر رہتا ہے، اور قبض اور معدے کے جو تکالیف ہیں وہ دور رہتی ہیں، اور دل کی جو بیماری ہیں اس سے بھی بندے کو کھجور کھانے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اور آخری جو چیز ہے اور اس دور کے اندر ہمیں جو ضرورت ہے وہ ہے قوت مدافعت کو بڑھانا، تو کھجور کی وجہ سے قوت مدافعت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی سحری اور افطاری میں زیادہ سے زیادہ کھجور کا استعمال کریں تاکہ سنت بھی ادا ہو، ہماری جسم کی نشو و نما وہ بھی بہتر ہو، اور ہمارے روزے بھی سنت کے مطابق ہوں اور سحری اور افطاری بھی سنت کے مطابق ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان چیزوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔